بعض لوگوں کو لباس کے اندر دیکھ کر بڑا دکھ ہوتا ہے، بغیر کسی وجہ کے گناہ عظیم کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ ایک آدمی چلتا ہے، مرد ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو مردانگی دی ہے، اور عورتوں کی طرف 5-6 پاؤں سے نیچے نکل رہا ہے۔ یہ تو عورتوں کی شان ہے، مرد کی تھوڑی ہے۔ بخاری کتاب اللباس میں ہے کہ ایک شخص کو سمجھایا جاتا تھا کہ کپڑا اوپر کرو، وہ نہیں مانتا تھا۔ فخسف بہ الارض، زمین میں دھنس گیا، وہو یتجلجل الی یوم القیامہ، قیامت تک غرق ہوتا جائے گا۔ مسلم شریف، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ سب میں ہے کہ 3 آدمی ہیں، قیامت کے دن اللہ نہ ان سے بات کرے گا، نہ ان کو نظر رحمت سے دیکھے گا، اور نہ ان کو پاک ہونے دے گا۔ 3 آدمی ہیں، لا یکلمہم اللہ، اللہ ان سے بات نہیں کرے، ولا ینظر الیہم، نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا، ولا یزکیہم، نہ ان کو پاک ہونے دے گا۔ المنفق سلعتہ بالیمین الکذب، جھوٹی قسمیں کھا کے سامان بیچنے والا۔ والمنان، اور احسان جتلانے والا۔ ومسبل الازار، اور وہ مرد جو پانچے ٹخنوں سے نیچے لٹکائے رکھتا ہے۔ سوچ تو لو، یہ سزا کتنی بڑی، نہ اللہ رحمت سے دیکھے گا، نہ بات کرے گا، نہ پاک ہونے دے گا، تو جنت کیسے جائے گا؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جن فقہاء نے کراہت تنزیہ کہا ہے، شاید ان کو یہ احادیث معلوم نہ تھی۔ کبھی بھی کراہت تنزیہ پر وعید نہیں ہوتی، اور کراہت تنزیہ تو اس طرح سے احکام شریعہ میں سے ہے ہی نہیں، وہ تو طبعی امور ہے۔ کراہت تحریم ہے، عالمگیری میں ہے، کل مکروہ حرام، قالہ محمد بن الحسن۔ امام ابو یوسف کہتے ہیں، میں نے امام ابو حنیفہ سے پوچھا کہ آپ مکروہ کس کو کہتے ہیں؟ کہ حرام کی ایک قسم کو کہتا ہوں۔ تو مرد کی حیثیت سے پانچے اوپر ہونا چاہیے۔ یہ صرف نماز کا مسئلہ نہیں ہے، نماز تو وہ دوسری حدیث ہے، وہ ابو داؤد کتاب اللباس میں ہے کہ ایک شخص نے نماز پڑھی اور پھر آ کے پیغمبر کو سلام کیا۔ آپ نے کہا آیت صلاتک والوضوء جمیعا، وضو و نماز دوبارہ کر لو۔ 2-3 دفعہ ایسا کرانے کے بعد اس نے کہا یہی میرا وضو ہے اور یہی میری نماز ہے۔ آپ نے کہا صلیت ولکن اسبلت ازارک وان اللہ تعالی لا يقبل صلاة مسبل الازار، ابو داؤد کتاب اللباس صفحہ 109۔ کہ نماز تو آپ نے پہلے بھی پڑھی، دوبارہ بھی پڑھی، مگر آپ کے پانچے ٹخنوں سے نیچے تھے، اور اللہ ایسے مرد کی نماز قبول نہیں کرے گا، تو احتیاط فرمائی جائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔